نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اس کا ترجمہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث جو رمضان المبارک کی شان بیان کرتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ مبارک رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ یہ حدیث امام نسائی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی، اگر اس کی اس مغفرت کے مہینے میں بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔
اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلفاً فرمایا کہ تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے بڑھ کر برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ پھر دوبارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اور اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، یعنی کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، کیونکہ مومن اس میں سے انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کو تیاری کرتا ہے، اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور اس کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، احمد اور بہیقی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے پاس آ جاؤ۔ ہم آگے جب ایک درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسرا درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، اور جب تیسرا درجہ چڑھے تو پھر کہا کہ آمین۔ جب آپ نیچے تشریف آئے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امی میرے پاس آئے اور کہا، مجھے جسے رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا، وہ بدبخت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس نے درود پاک نہیں پڑھا تو وہ بھی بدقسمت ہو گیا، بدبخت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا، جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو گیا اور انہوں نے اسے خدمت اور اطاعت کے باعث جنت میں داخل نہیں کیا، وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ اسے امام حاکم، ابن حبان، ابن خزیمہ، بہیقی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی اسناد صحیح ہیں۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن آپ نے ہمیں خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل۔ جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، نیز اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کی گواہی دینا ہے، اور دوسرا
اس سے بخشش طلب کرنا ہے۔ جن دو کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور بہیقی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، یعنی توجہ فرماتا ہے، خصوصی توجہ، اور جس پر اس کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ پانچواں یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پوری مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اس روایت کو امام بہیقی نے روایت کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور بہیقی نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری روایات ہیں جس سے رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہ چند ایک احادیث اور قرآن پاک کی آیت جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے اور اس مہینے میں نیک کام کرنے والوں کو کتنا اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں کما حقہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادی کے وعدے میں ہمیں بھی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے گا جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔